بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے، اونچے رتبے کے صحابی تھے، احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی، بہت صدمہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا، تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے، کہا کرتے تھے، افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے۔ درے پر مقرر 50 سوار جب اس درے سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا۔ پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو مامور کیا گیا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو کعبے سے بہت محبت تھی۔ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے تھے۔ ہجرت کے 6 سال ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے۔ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل لیا اور مکے سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ سے آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف
काबे की जियारत के लिए आए हैं। उम्रा के बाद हम वापस मदीने चले जाएंगे। कुरैश ने इस पैगाम के जवाब में ताइफ के एक रईस उर्वा बिन मसूद को बातचीत के लिए भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद से भी यही कहा कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करेंगे। उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर कुरैश से कहा, भाइयों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों कैसर व किस्रा और नज्जाशी के दरबारों में गया हूं, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी करते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप थूकते हैं तो आपके साथी अपने हाथ आगे कर देते हैं। थूक उनमें से किसी की हथेली पर पड़ता है, वो उसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो सब उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो उस वुजू के पानी के हुसूल के लिए यूं महसूस होता है जैसे लड़ पड़ेंगे। आपके यहां जब कोई बात करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता और पस्त आवाज में। आपकी अजमत के पेश नजर आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। कुरैश ने उनकी बात न मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके पास एक कासिद को भेजा। कुरैश ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आपने उस्मान गनी को भेजा और कुरैश को पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं आए, बल्कि काबे की जियारत के लिए कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं। तवाफ और कुर्बानी करके हम वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान से उनके करीबी ताल्लुकात थे। इस पर उन्होंने कहा, आप उम्रा कर लें, हम दूसरे मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। सैयदना उस्मान ने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। इस पर काफिरों ने उन्हें मक्के में रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस न आने की वजह से मुसलमानों को भी इस खबर पर यकीन हो गया। उन्हें शदीद सदमा हुआ, गुस्सा भी बहुत आया। वो सब काफिरों से बदला लेने के लिए बेचैन हो गए। हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान सिर्फ 1400 थे। लड़ाई का सामान पास नहीं था। उनके पास सिर्फ तलवारें थीं। दूसरी तरफ दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला कर सकता था। वो हजारों थे और अपने घर में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो अपने रब पर था। आपने बबूल के एक दरख्त के नीचे अपने तमाम सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। सैयदना उस्मान की तरफ से आपने खुद अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर बैत की। मतलब ये कि आपने अपने दूसरे हाथ को सैयदना उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया, और ये उस्मान का हाथ है। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है, इसलिए कि इसमें शरीक होने वालों से अल्लाह ताला ने अपने राजी होने का ऐलान फरमाया। ये ऐलान कुरान करीम की सूरह फतह में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। गोया जिन लोगों ने उस वक्त ये बैत की, अल्लाह उनसे खुश हो गया। इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देकर उस बैत में उन्हें भी शामिल कर लिया था, ताकि शहादत के बहुत बड़े मर्तबे के साथ साथ वो उन लोगों में भी शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह राजी हो गया। बैत के बाद मुसलमान लड़ाई की तैयारी कर रहे थे कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। उन्हें जिंदा सलामत देखकर मुसलमान बहुत खुश हुए। उधर मुसलमानों के जोश और जज्बे की कैफियत देखकर काफिर मुसलमानों से सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने चंद शराइत पर मुसलमानों से सुलह कर ली। एक मुआहदा लिखा गया, उसमें ये तमाम शराइत दर्ज की गईं। उस मुआहदे का नाम
صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔